آپ کہیں کہ نہیں صاحب جب پورا کا پورا آگے ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم بھائی یونین کمیٹیوں کے چیئرمین وائس چیئرمین کونسلرز کے حلف لیں، جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے انتخاب کرائیں، جن ٹاؤنز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان ٹاؤنز کو کلیئر کریں، وہاں پر انتخاب کرائیں تاکہ لوگوں کے کام شروع ہوں، پروسیس شروع ہو۔ جب اتنے لمبے چوڑے چکر کے بعد پروسیس ہوگا تو پھر حکومت کہے گی کہ ابھی تو دفتر نہیں بنا، ابھی تو یہ نہیں ہوا، ابھی تو گاڑیاں نہیں آئیں، ابھی تو ڈیولیوشن نہیں ہوئی، ابھی تو 25 ٹاؤن بنے تو 25 افسر نہیں مل رہے۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام آگے بڑھے، یہ اپنے ایڈمنسٹریٹروں کے ذریعے سے ہی معاملات کو چلانا چاہتے تھے اور اس میں پارٹیوں کا تعاون ان کو حاصل تھا۔ یہ تو ہم نے جنگ لڑی ہے اور اس کے نتیجے میں انتخاب ہوا ہے، اور جب انتخاب ہوا ہے تو کراچی شہر کو میئر سے اپنے مینڈیٹ سے محروم نہ کریں، ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین سے محروم نہ کریں، یونین کمیٹیوں کے چیئرمین وائس چیئرمین اور کونسلروں سے محروم نہ کریں، کام ہونے دیں۔ بہت تباہ حال ہے اس وقت، شہر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، غلاظت ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے نمائندے اوتھ لیں اور کام شروع کریں۔ اس لیے الیکشن کمیشن اس پروسیس کو کیوں نہیں آگے بڑھا رہا؟ تو دو پروسیس ایسے ہیں جس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک 11 یونین کمیٹیوں کا آپ ضمنی انتخاب کا اعلان کریں، 11 تاریخ سے پہلے ہوگا، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ اگر دھرنا اچھا نہیں لگتا ہم دھرنا نہیں دیں گے، آپ 3 دن میں اعلان کر دیں، چلے ہم نے پھر 3 دن دے دیے آپ کو، لیکن نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے، اور پھر وہاں بیٹھ کر ہی ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس احتجاج کو کس حد تک لے جانا ہے۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے کراچی کے عوام کے لیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرے۔ دیکھیں جو آپ کا جینوئن مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کیوں کہیں گے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑا؟ آپ کو جتنا ووٹ پڑا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ نے حلقہ بندیوں میں جو کچھ کیا وہ آپ کو نہیں پتا، ہم نے اس کو بھی کراچی کی خاطر، ورنہ آپ 5 سال اور انتخاب نہیں کرانا چاہتے تھے۔ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پہلے بھی 6 سال یہ کام کرتے رہے کہ پہلے خرابیاں پیدا کرتے اور ان خرابیوں کو سامنے رکھ کر انتخاب ہی نہیں ہونے دیتے، اور ابھی بھی آپ یہ کام کر رہے تھے۔ جب ایم کیو ایم کو حلقہ بندیاں ٹھیک کروانی تھی وہاں وزارتوں پہ بک رہے تھے، اور جب انتخاب ہونے لگا تو حلقہ بندیوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ جب انتخاب میں پتہ چل گیا جماعت اسلامی نے سویپ کر دیا، اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ ووٹ لیے، تو اب آپ کو پریشانی ہے، آپ کہتے ہیں انتخاب ہی ختم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے، یہ جو بلدیاتی انتخاب ہوا ہے، اس بلدیاتی انتخاب میں تو ووٹ بہت کم پڑ رہے ہیں۔ یقیناً کم پڑے ہیں، اس لیے کہ آخری گھنٹے تک آپ لوگوں نے سازشیں کی ہیں۔ یہ اگر آپ ایک ہفتہ دے دیتے کراچی کے لوگوں کو جس میں کنفیوژن نہیں ہوتا اور انتخابی مہم چلتی ہے، 40-50% سے زیادہ کاسٹنگ ہوتی ہے قومی انتخاب کے، عام انتخابات کی طرح، لیکن اس کے باوجود اگر 20 سے 25% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ابھی ضمنی انتخاب ہوا تھا لانڈی میں NA 240 میں، جس پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، 11,000 ووٹ بھی نہیں تھے ان کے، 11,000 ووٹ بھی نہیں تھے، 10,500 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور دوسری پارٹی کے بھی کچھ کم تھے اور اس تیسری پارٹی کے بھی 5,000-6,000 8,000 تھے، اس طرح سے کامیاب ہو گئے تھے۔ صرف جماعت اسلامی کی ایک یونین کمیٹی جو شادمان ٹاؤن اور جے بلاک نارتھ نور آباد کی، اس میں 9,000 ووٹ لے کر ہمارا نمائندہ کامیاب ہوا ہے۔ میری سیٹ پہ 6,500 ووٹ لے کر ہم کامیاب ہوئے ہیں، 7,000 ووٹ لے کے لوگ کامیاب ہوئے۔ میں نے جس اورنگی ٹاؤن کی بتایا آپ کو یوسی، اس میں 7,500 ووٹ ہم نے حاصل کیے ہیں۔ فیڈرل ایریا میں ایسی کتنی سیٹیں جس میں ہم نے 6,000-7,000 ووٹ حاصل کیے ہیں؟ نارتھ نور آباد میں تو یہ ہوا ہی ہے۔ یہ سوسائٹیز کی سیٹیں ہیں، خود یہ سیف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ پچھلا بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس لانڈی ٹاؤن کی جس NA پر 11,000 ووٹ بھی لے کر نہیں لے سکے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے، اس پہ 8 سے 9% کاسٹنگ ہوئی تھی، اور اس والی NA کو نکالنے تو ہمیں کم از کم جو ہے 50,000 کے قریب اس پر ووٹ ملے۔ تو آپ بتائیے مجھے، تو یہ ایسی باتیں کرنا چھوڑیں اور الیکشن ہو گیا ہے، مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، جو جینوئن چیز ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے کہ جماعت اسلامی جیت چکی ہے، ان سے زیادہ سیٹیں لے چکی ہے، ان سے کہیں زیادہ ووٹ تو لے ہی چکی ہے، تو یہ حوصلہ پیدا کرے کہ اب وہ زبردستی الیکشن کمیشن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کو خراب ہونے سے بچائے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، 6 یونین کمیٹی کو 22 تاریخ کو فیصل کیا جائے، اس کے بعد جتنی شکایتیں اس کو ایک QC کو لے کر 2-3 دن کے اندر اس کو مکمل کیا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد
ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر 11 یونین کمیٹیوں کا آج کل اعلان کر دیجیے آپ. اس میں کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے, صرف 11 یونین کمیٹیاں ہیں. فوج لگائیے آپ, الیکشن کمیشن کا عملہ لگائیے, ان آروز ڈی آروز سے ہماری جان چھوڑائیے جو حکومت کے نمائندے بن کر کام کرتے ہیں, اور اس طرح ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا الیکشن کرا دیں. خود پتہ چل جائے گا مینڈیٹ کس کے پاس ہے. اور پھر جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں, ان جو کامیاب ہو چکے ہیں اور جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کا اوتھ لیجئے تاکہ لوگ نچلی سطح پر کام کرنا شروع کریں, یونین کمیٹیوں میں اور اسی طرح سے ٹاؤن میں. میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے, آپ ایک ہمت کریں اور قانون میں ایک تبدیلی کریں, ایک کلاس صرف, بعد میں باقی باتیں بعد میں, اور یہ کریں کہ میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہوگا اور آ جائے پیپلز پارٹی اور آ جائیں تمام جماعتیں اور کر لیں مقابلہ جماعت اسلامی سے. کرا دیں کراچی کے تمام ووٹرز کا 15 دن دے دیں صرف الیکشن کی مہم چلانے کے لیے, اور کرا لیں الیکشن کہ میئر کا انتخاب عوام براہ راست کریں گے. پتہ چل جائے گا آپ کا مینڈیٹ کہاں ہے اور دوسروں کا مینڈیٹ کہاں ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ووٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں, الیکشن کمیشن میں درخواستیں آ رہی ہیں. 5 بجے تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا, لیکن 5 بجے کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دھرنے کیوں دینے پڑتے ہیں. اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ رات 3 بجے تک فارم 11 نہیں دے رہے تھے لوگ, فارم 12 نہیں دے رہے تھے. کیا چیف الیکشن کمشنر نے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اور ممبرز نے یہ نوٹیفیکیشن اسی دوران میں جاری نہیں کی ہماری درخواستوں پہ کہ اگر کسی نے نہیں دیا پریزائڈنگ افسر نے تو ہم کارروائی کریں گے؟ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ اگر ہم دھرنے نہ دیے ہوتے, ہم پریزائڈنگ افسروں کے پاس نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو یہ پورے مینڈیٹ کو کھا جاتے. تو دھرنے دینا ہمارا حق ہے اور کراچی کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے, اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آپ اگر انصاف فراہم کریں گے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے تو ہم ہی اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تعریف کریں گے. لیکن آپ کروائیے اور اس کے نتیجے میں اپنی ساکھ کو بحال کیجیے. بہت شکریہ. اچھا حافظ صاحب, ایم کیو ایم نے ابھی آپ کے اوپر تنقید کی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, حلقہ بندیوں کے حوالے سے لامحدود دنوں کے لیے احتجاج میں جا رہے ہیں, تو کیا جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کرے گی یا نہیں؟ نہیں, اصل میں ایم کیو ایم اب جو احتجاج کر رہی ہے یہ احتجاج اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا نا جب وہ رجیم چینج کے موقع پر زرداری صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب, عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب سب بہادر آباد آ رہے تھے. اس وقت اتنی ویلیو تھی ان کی, اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ بھئی آپ یہ کام کرا دیں ہمارا, تو وہ کام ہو جاتا اس وقت. تو اس وقت تو انہوں نے وزیر حاصل کر لیے, گورنر حاصل کر لیے, ایڈمنسٹریٹر حاصل کر لیے, اور اس کے بعد رجیم چینج میں پورا حصہ ڈال دیا. ملک افراتفری کا شکار ہو گیا, انتشار کا شکار ہو گیا. یہ کس کے ذمہ جاتا ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے سب دیکھ رہے ہیں, کہیں کوئی سرا ملتا ہے؟ تو آپ نے کراچی کے مینڈیٹ کی یہ توہین کی نا کہ اپنا ووٹ بیچا. کراچی کا مینڈیٹ جو بھی تھا آپ کے پاس آپ نے بیچا, اور بیچنے کے بعد کراچی کے لیے نہ آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق اختیارات دیے. کہتے ہیں الیکشن کا وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور بلانے کے بعد منظور کرا لیجئے, تمام اختیارات منتقل کر دیجئے. کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اور کیوں نہیں کیا یہ کہ آپ وہ نوٹیفیکیشن کینسل کرواتے؟ اس وقت تو سب تیار ہو جاتے, اس وقت تو یہ بالکل ابتدا تھی, سب صحیح تھی. جب آپ نے وہ کام اس وقت نہیں کیا تو پھر انہی حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر آپ نے الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی, الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوشش کی. لامحدود مدت کے لیے ملتوی کرانا چاہتے تھے یہ لوگ, کسی بھی طریقے سے بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتے تھے. اور جب بالکل آخری گھنٹے تک کام کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی تو انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا. لیکن 2015 میں حلقہ بندیاں صحیح تھیں کیا یہ جس انتخاب قومی اسمبلی کے لڑ رہے ہیں یہ حلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں؟ کیا کراچی کی جو نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں وہ یہی بنتی ہے جتنی نمائندگی دی گئی ہے؟ 35 سال سے یہ اقتدار میں ہے, 35 سال سے ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. انہوں نے اس مردم شماری کے اوپر اس میں کیوں نہیں کام کیا؟ بلکہ انہوں نے تو پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر منظوری دی تھی اس کابینہ میں, اور اس منظوری کے بعد مردم شماری لیگلائز ہو گئی تھی, جسٹیفائیڈ ہو گئی تھی. تو اس لیے بجائے اس کے کہ یہ تنقید جماعت اسلامی پہ کریں, یہ تنقید تو خود انہیں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے. اور اب تو ان کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ جو الیکشن کروانا چاہتے تھے ان کا موقف میں تبدیلی کیسے آ گئی ہے.
تو ان کا مرجر ہوا ہے نا. تو جو پارٹیاں انتخاب میں حصہ لے رہی تھیں اور وہ جب انتخاب التوا ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت التوا کے وقت یہ کہا تھا کہ التوا نہیں ہونا چاہیے. تو اب وہ اس پارٹی میں چونکہ آ گئے ہیں تو لہٰذا وہ موقف بیان کر رہے ہیں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ عوام کو معلوم ہے کہ کس پارٹی کا کیا رول ہے, اور اسی لیے لوگوں نے اپنا ایک رخ بنا لیا ہے, اور اس رخ کے مطابق لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے جماعت اسلامی کو, اور انشاءاللہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اس کے مطابق لوگوں کی خدمت بھی کریں گے. لامحدود دنوں کے لیے احتجاج کرنے جا رہے ہیں کر لیں, تو اب مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, تو کریں. احتجاج کرنا تو ہر ایک کو, میں نے ابھی اتنا لیکچر دیا آپ کو, احتجاج کرنا تو ہر ایک کا حق ہے. لیکن جب کوئی آدمی احتجاج کرتا ہے, جب کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے, تو اس کے سامنے سوال آ کر کھڑے ہوتے ہیں نا. وہ سوال میں نے کیے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب میرا خیال ہے وہ پہلی ہی تقریر میں دیں گے کہ رجیم چینج کے موقع پر کراچی کا مینڈیٹ فروخت کیا, وزارتیں حاصل کر لیں, لیکن کراچی کا کوئی حق حاصل نہیں کیا. اور یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا, 35 سال میں بار بار ہوا ہے. پچھلا جو تھا 2009 سے 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا تھا. اس پوری مدت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں, وفاق میں بھی تھے, صوبے میں بھی تھے, اور گورنر تو اس کے بعد بھی ان کے رہے تھے. 2013 کا آرڈیننس آیا تھا جس میں ہماری تمام جو ہے نا اختیارات چھن گئے تھے, اس کے بعد بھی یہ حکومت میں رہے تھے. تو یہ پہلے ان سوالوں کا جواب دے, پھر لامحدود کیا جتنا چاہیں دھرنا دیتے رہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بس ہم دیکھیں اسی وقت فیصلہ کریں گے. مجھے توقع ہے کہ یہ صرف احتجاج, یہ مت کمیشن کے ہم تھریٹ دے رہے ہیں, تھریٹ نہیں ہے, ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہ تھریٹ نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم چیخیں گے. آپ اگر ہمیں حق نہیں دیں گے تو ہم بولنے کا حق رکھتے ہیں, آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں, چیخنے کا حق رکھتے ہیں, اور آئینی طور پر رکھتے ہیں. اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کر دیں اعلان, تو ہمیں احتجاج نہیں کرنا پڑے گا. امین الحق نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ جی 5-6% ووٹ پڑا. جب کوئی بات ہوگی تو کریں گے. میں نے تو بتا دیا نا, یہ نہیں شرم بھی نہیں آتی. اصل میں میں تو بتا دیا نا کہ یہ انہوں نے بتایا کہ کسی ایم کیو ایم کے کسی سینئر آدمی نے, وزیر ہیں کافی عرصے سے آئی ٹی کے, اور آئی ٹی بہت آگے بڑھ گیا ہے پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پر, احمد میر کا پروگرام, تو انہوں نے کہا کہ 5-6% ووٹ پڑے ہیں. اب یہ بات تو بہت ہی افسوسناک ہے, نہیں کہنی چاہیے. میں نے تو بتا دیا کہ جتنا انہوں نے قومی اسمبلی پہ لیے تھے وہ ہم نے ایک یو سی سے لیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے کہا کہ منگو پیر کی یو سی 12 میں نتائج تبدیل کیے گئے, فارم 11 ہمارے پاس تھا, چیزوں کو واضح کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. 22 فروری کو 6 یونین کونسلز کا فیصلہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن 6 یو سیز پر نتائج کا اعلان کرے. الیکشن کو 3 ہفتے گزر گئے, صورتحال اب تک واضح نہیں ہوئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ منگو پیر کی یو سی 12 میں نتائج تبدیل کیے گئے, فارم 11 ہمارے پاس تھا. انہوں نے کہا کہ چیزوں کو واضح کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. 22 فروری کو 6 یونین کونسلز کا فیصلہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن 6 یو سیز پر نتائج کا اعلان کرے. الیکشن کو 3 ہفتے گزر گئے, صورتحال اب تک واضح نہیں ہوئی ہے.